السلام علیکم۔ یہ مہینہ رمضان کا پاک مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جتنا خاص ہے اتنا ہی خاص ہے اس مہینے کی عبادتیں، جس میں ایک اسپیشل عبادت ہے رات کی نماز، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، جس کا حدیث میں نام قیام اللیل ہے، اور جس کو لے کر مسلمانوں میں کافی اختلاف ہے۔ آج ہم اسی اختلافی مسئلوں کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ رمضان کے مہینے میں مسلم مولوی کے بیچ یہ ڈیبیٹ سننے کو ملتا ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے یا 8 رکعت، اور اس کو لے کر ایک فرقے کا مولوی دوسرے فرقے کے مولوی کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس کا سلیوشن کیا ہے اس کو کسی فرقے کے نظریے سے نہیں بلکہ ایک مسلم ہو کر صحیح حدیث سے بتائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کو بتا دیں، اصل میں یہ بات سیکنڈری ہے کہ تراویح 8 ہے یا 20۔ پرائمری مسئلہ یہ ہے کہ تراویح واجب ہے یا نفل۔ اس بات کا سلیوشن اگر مل جائے تو 8 یا 20 اس کا سلیوشن مل ہی جائے گا، کیونکہ اگر نفل ثابت ہو جائے تو اسلام میں نفل نماز کی کوئی فکس رکعت ہے ہی نہیں، یہ بات سارے ہی مانتے ہیں۔ صحیح حدیث بخاری کے حدیث نمبر 2012 میں عریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رمضان میں رات کو مسجد کا دورہ کیا اور وہاں نماز ادا کی۔ کچھ ساتھی بھی ان کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس پر چرچا کی، اتہ دوسری رات لوگ پہلے سے بھی ادھک اکٹھا ہو کر ان کے ساتھ نماز پڑھے۔ دوسرے دن سویرے باتیں ادھک ہوئی، اور تیسری رات اور بھی لوگ بہت سارے اکٹھا ہو گئے۔ انہوں نے نماز پڑھائی اس رات بھی، اور لوگ ان کے پیچھے ہو لیے۔ چوتھی رات کو پتہ چلا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچا ہے، لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہیں نکلے بلکہ صبح ہی نماز کے لیے نکلے۔ جب انہوں نے نماز پوری کی تو وہ لوگوں کی اور مڑے اور تشہد کے بعد کہا، مجھے تمہارا یہاں ہونا کا آباس تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے کرنے میں اسمرتھ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو ہو گئی، تب بھی استھتی ایسے ہی بنی رہی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح کی نماز صحابہ کو پڑھایا، اور اس کا کارن بھی بتایا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے آگے نماز نہیں پڑھائی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تراویح نفل نماز ہے۔ اگر واجب ہوتا تو 3 دن نہیں بلکہ پورا 30 دن پڑھاتے، اور یہی بات ترمذی کے حدیث نمبر 806 میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور جو لوگ تراویح کی نماز کو واجب مانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تمام صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پورا 30 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں، اس لیے تراویح کی نماز واجب ہے۔ لیکن ان کی یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سارے صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جماعت میں اکٹھا ہو کر نماز پڑھنے کو کہا تھا، وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے۔ اگر واجب ہوتا تو وہ خود بھی جماعت کے ساتھ ضرور پڑھتے ہیں، جس کا ثبوت وہی حدیث ہے جس سے تراویح کو واجب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ۔ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 2010 میں ہے، جس میں عبد الرحمن بن عبد القاری بتاتے ہیں کہ ایک رات کو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد گئے۔ سبھی لوگ الگ الگ اور بکھرے ہوئے تھے، کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا تو کوئی کسی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر ہوگا یدی میں سبھی لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دوں۔ پھر ایک رات جب وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک ساتھ امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آج لوگ جماعت کے ساتھ 20 اور 8 تراویح پڑھتے ہیں، وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ تراویح کی نماز نفل نماز ہے، جس کو 20 پڑھنا ہے 20 پڑھے، 8 پڑھنا ہے 8 پڑھے، نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھے۔ اس نماز کا روزے کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ حالانکہ رمضان میں نفل عبادتیں زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے اس نماز کو پڑھنا سب سے بہتر بات ہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جس میں ہم ایسے ہی کچھ خاص ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ تب تک آپ ہمارے چینلز کے باقی ویڈیوز ضرور دیکھیں اور اپنے اوپینینز شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔